اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے جانا، اس کے بعد آپ کے لڑکپن کو، پھر اس کے بعد آپ کی جوانی کو، اور آج کی گفتگو ہماری حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وحی اور تبلیغ اسلام کے مراحل سے متعلق ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیا کرتے۔ آپ بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ابتدائی وحی اور اعلان نبوت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جب خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سورہ مدثر آیت 1 تا 5۔ ترجمہ یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ۔ اللہ کے آخری نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ یا خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے۔ تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ 3 سال بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ ترجمہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک
زبان ہو کر کہا ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو طالب بھی تھا، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ آپ نے اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورہ نازل فرمائی۔ تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی یہ آیات نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ تو اعلانیہ کر دو جس بات کا تمہیں حکم ہے کہ مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس جیسی مزید اتھینٹک اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس جیسی مزید آپ کو اسلامک ویڈیوز ٹائملی پہنچ سکیں۔ اپنا خیال کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔